مومن کے اندر اگر 3 خصلتیں آ جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنے لگے گا، اور جب تک وہ 3 خصلتیں نہیں آتی اس وقت تک وہ ایمان کو محسوس نہیں کرتا اپنے اندر۔ سب سے پہلی خصلت، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو سب سے پہلے رکھتا ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب سمجھتا ہو۔ یعنی دنیا کے اندر اگر اس کی کوئی اور چیز جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اور رسول سے ہو۔ دوسری خصلت، وہ شخص جو کسی سے محبت کرے اور اس محبت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھے۔ تیسری خصلت، وہ شخص جو ایمان لے کر آیا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہو کہ دوبارہ اگر میں کفر کی طرف جاؤں تو اس طریقے سے ڈرتا ہو جس طرح ایک آگ کے اندر کسی کو ڈالا جاتا ہے، اتنا اس کو ڈر ہو اپنے اندر کہ اگر میں کفر کی طرف جاؤں گا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے میں آگ کے اندر گر گیا۔ تو پہلی یہ 3 خصلتیں ہیں جس سے اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنا شروع کرے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ دنیا میں اس کے نزدیک کوئی ایسی محبوب چیز نہ ہو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور اس چیز کی ہمیں وضاحت اس کے اعمال سے پتہ چلتی ہے، یا وہ بندہ خود اپنے اعمال کو دیکھے کہ جب میں کوئی شادی بیاہ کرتا ہوں اس وقت کس کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، اگر میں کسی سے لین دین کا معاملہ کرتا ہوں اس وقت میں کتنا اللہ اور رسول کو یاد رکھتا ہوں، اگر میں کسی کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں، میں کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، اللہ اور رسول مجھے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور رسول سے کم۔ اسی طریقے سے دوسری خصلت جو بتائی گئی کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بعض دفعہ آدمی ان سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت پر بھی غالب آ جاتا ہے، اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے، یا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، کسی ایسی چیز سے محبت ہو گئی کہ اس اللہ کو بھلا بیٹھا ہے، تو ایسا شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو نہیں محسوس کر سکتا۔ اور تیسری بات میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ اس کو اپنے ایمان کے بچانے کا اتنی احتیاط وہ کرے کہ اگر وہ کفر کی طرف جا رہا ہے تو گویا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، جس طرح اس طریقے سے وہ ڈر رہا ہو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قادیانی لوگ آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، ان کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں چند پیسوں کے لیے، پھر اللہ بھی بھول جاتا ہے، رسول بھی بھول جاتا ہے۔ کسی نے چند پیسے دیے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار ہوتی ہے ایسے شخص پر جو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ ایمان اس وقت تک اپنے اندر رکھے جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں اگر کسی آگ میں مجھے ڈالا جائے تو اس وقت میرے جسم کی کیا حالت ہوگی، اتنا ڈر اپنے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 خصلتوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس پر اتر کر ایمان کی جو مٹھاس ہے
اس کو اپنا سکیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، تو یہ 3 خصلتیں اپنے اندر اپنا لو، ایمان پورا ہو جائے گا۔ یہ پھر ایمان کی، پھر تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، پھر تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا، پھر صبح فجر کی نماز میں اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر 20 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوفت نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اپنے ایمان کی قوت سے کھڑا ہوگا۔ آج ایمان کمزور ہے کیونکہ یہ 3 خصلتیں پوری نہیں پڑھ رہی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔